بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں اس میں فاعل کی جو کچھ شکلیں باقی رہ گئی تھی وہ، اور ساتھ میں اس میں مفعول کی مکمل تفصیل بیان کی گئی تھی، اور اس میں فاعل کی گردان 14 یا 18 صیغوں کے ساتھ، اسی طرح اس میں مفعول کی گردان بھی 14 یا 18 صیغوں کے ساتھ استعمال کی گئی تھی۔ کل کے سبق سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ فاعل کے اور مفعول کے اگرچہ صیغے تو مختصر ہوتے ہیں، صرف 6 صیغے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اس میں سمجھداری کا سہارا لیا جائے اور عقل و خرد کا پاس و لحاظ رکھا جائے تو تھوڑی سی محنت کے بعد اس کو مختلف صیغوں میں فعل کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ کیا ایسے صیغے بھی ہوتے ہیں جو فاعل یا مفعول کے وزن پر نہ آتے ہوں اور بیک وقت فاعل یا مفعول دونوں کے معنی دے سکتے ہوں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کا وزن الگ ہے اور مفعول کا وزن الگ ہے۔ اگر ہمیں اس میں فاعل کے معنی چاہیے تو اس میں فاعل کا وزن استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہمیں اس میں مفعول کے معنی چاہیے اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا کچھ ایسے صیغے بھی ہیں کہ بیک وقت وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی دے سکتے ہیں، یعنی لفظ ایک ہی ہے، حسب ضرورت آپ چاہیں تو اس سے فاعل کے معنی حاصل کر لیں اور چاہے تو آپ اس سے مفعول کے معنی حاصل کر لیں، تو کیا ایسا ہی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ 2 وزن میں نے لکھے ہیں، فعیل اور فعول۔ یہ 2 ایسے وزن ہیں جو بیک وقت فاعل اور بیک وقت مفعول کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان میں سے جس کو بھی چاہے فاعل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کو بھی چاہے آپ ان کو مفعول کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا لفظ ہے فعیل۔ اب اگر ہم نے دیکھے اس میں 2 مثالیں میں نے لکھی ہیں، ایک مثال فاعل کی، ایک مثال مفعول کی ہے، دوسرا وزن ہے فعول۔ اس کی میں نے 2 مثالیں لکھی ہیں، ایک مثال فاعل کی اور ایک مثال مفعول کی ہے۔ فاعل کے وزن پر وزن تو فاعل ہی کا رہے گا، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے معنی کا، آپ اسے کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمیعن کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سننے والا۔ ظاہر بات ہے فعیل کے وزن پر سننے والا کس کے معنی میں ہوا؟ اس میں فاعل ہوا، اور فعیل ہی کے وزن پر جریحن جس کو زخمی کیا گیا ہو، جریحن جس کو زخمی کیا گیا ہو کس کے معنی میں ہوا؟ اس میں مفعول کے معنی۔ وزن ایک ہی ہے، ایک ہی وزن پر 2 لفظ آئے، ایک لفظ کو ہم نے اس میں فاعل کے معنی میں استعمال کیا، اور اسی وزن پر اسی جیسے لفظ کو ہم نے اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کیا۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے فعول۔ ایک مثال اس کی رسول اور دوسری مثال اس کی بطول کی ہے۔ رسول کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، بھیجا ہوا، جس کو کسی نے بھیجا ہو، قاصد، پیغمبر بھیجا ہوا۔ ظاہر بات ہے رسالہ سے فعول کے وزن پر ہے، اور یہ معنی کس کے دے رہا ہے؟ مفعول کے معنی دے رہا ہے، تو رسول فعول کے وزن پر کیا ہوا؟ اس میں مفعول ہوا۔ اور اسی فعول کے وزن پر ایک لفظ اور ہے ہمارے پاس بطول۔ یہ اس میں مفعول کے معنی میں نہیں ہے، بطول کے معنی آتے ہیں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، دنیا سے قطع تعلق کرنے والی۔ کس کے معنی میں ہوا؟ اس میں فاعل کے معنی میں۔ تو کیا پتہ چلا؟ فعول ہی کے وزن پر 2 لفظ ہم نے استعمال کیے، وزن وہی رہا۔ ایک سے ہم نے اس میں فاعل کے معنی حاصل کیے بطول، اور دوسرے سے ہم نے اس میں مفعول کے معنی حاصل کیے رسول۔ وزن ایک ہی ہے، فاعل، یا ایک وزن ہے فعول۔ ایک ہی وزن پر، فعیل کے وزن پر آپ چاہے تو فاعل کو استعمال کریں اور چاہے تو مفعول کو استعمال کریں۔ اسی طرح فعول کے وزن پر بھی آپ چاہے تو اس میں فاعل کو استعمال کر لیں اور چاہے تو اس میں مفعول کو استعمال کر لیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فعیل کے وزن پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا مفعول کے معنی میں؟ یا اسی طرح فعول کے وزن پر اس میں فاعل کے معنی دے رہا ہے یا اس میں مفعول کے معنی دے رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے ساری چیزیں تو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آدمی کے تجربے، آدمی کے علم، آدمی کی مہارت اور آدمی کے مطالعے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی آپ کے مطالعے سے متعلق ہے۔ جب کہیں عبارت میں ان میں سے کوئی وزن آپ کے آ جاتا ہے تو عبارت کا منظر اور پس منظر، اس کے پہلے اور بعد کی عبارت، اس کا ماقبل اور ما بعد، یہ آپ کے لیے متعین کرے گا کہ یہاں فاعل کے معنی میں اس کو استعمال کریں گے یا آپ اس کو مفعول کے معنی میں استعمال کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں تو یہ اکیلے لفظ ہیں، 4 مفرد ہے۔
ہم نے جو معنی ہمیں اچھے لگے ہم نے اس کے معنی استعمال کر لیے، لیکن عبارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبارت میں جب ان میں سے کوئی وزن آئے گا تو عبارت کا تقدم اور تاخر، ما بعد اور ما قبل کی جو اس کے ساتھ میں عبارتیں ہوں گی وہ تعین کرے گی کہ آپ اس کو فاعل کے معنی میں استعمال کریں گے یا آپ اس کو مفعول کے معنی میں استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کثرت مطالعے کی اور آپ کے تجربے اور آپ کی مہارت۔ یہ خود آپ کو بتا دے گی عبارت میں کہ آپ اس کو فاعل کے معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو مفعول کے معنی میں، یا آپ کو فاعل کے معنی میں استعمال کرنا چاہیے یا پھر اس کو مفعول کے معنی میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے بعد نمبر آتا ہے صفت مشبہ کا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، تقریباً ایک ہی ہیں۔ جو معنی فاعل کے اندر پائے جاتے ہیں تقریباً وہی معنی صفت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ فرق ہوتے ہیں دونوں میں، اسی لیے ہم الفاظ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ کو ہم فاعل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں اور کچھ افعال کو ہم صفت مشبہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ابواب ہوتے ہیں، 6 ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں، ان 6 میں سے کچھ باب کو ہم فاعل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، کچھ باب کو ہم صفت مشبہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ 6 بابوں میں 5 باب سے اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے۔ باب فتح یفتح، باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، باب حسب یحسب اور باب سمع یسمع۔ ایک باب بچتا ہے ہمارے پاس باب کرم یکرم۔ باب کرم یکرم سے اس میں فاعل کا صیغہ نہیں آتا، باب کرم سے صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے۔ تو 5 باب اس میں فاعل کو دے دیے ہم نے اور ایک باب صفت مشبہ کو۔ ایک فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا ایک فرق اور بھی، ہم معنوی اعتبار سے بھی الفاظ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حروف کے لفظی جو اعراب ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے ہم نے باب کو 2 حصوں میں تقسیم کی۔ 5 باب ہم نے اس میں فاعل کو دیا اور ایک باب ہم نے صفت مشبہ کو۔ معنی کے اعتبار سے بھی ہم 6 کے 6 بابوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی ایک اعتبار سے تو ہم نے باب کے لفظ کے اعتبار سے تقسیم کیا، معنی کے اعتبار سے الفاظ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں معنی وقتی ہوں، عارضی ہوں، کچھ وقت کے لیے پائے جاتے ہوں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں معنی عارضی نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کے لیے پائے جاتے ہیں، دائمی ہوتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں۔ جو الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں معنی وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پائے جاتے ہیں، جب تک وہ کام ہو رہا ہے تو معنی پائے جا رہے ہیں، وہ کام ختم ہوا تو معنی بھی ختم ہو گئے۔ جو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر معنی عارضی ہیں، وقتی ہیں، تھوڑے وقت کے لیے پائے جاتے ہیں، ایسے سب افعال ہم کہاں لے جائیں گے؟ باب اس میں فاعل میں لے جائیں گے۔ اور جو افعال ہمارے پاس ایسے ہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر معنی پائیداری کے ہیں، ثبوت کے ہیں، دیر تک رہنے والے ہیں، مستقل ہیں اور ہمیشہ رہنے والے، ان کو ہم صفت مشبہ میں لے آتے ہیں۔ تو لفظ کے اعتبار سے بھی 2 تقسیم کی ہم نے ابواب کی، فاعل اور صفت مشبہ میں، اور معنی کے اعتبار سے بھی الفاظ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جو الفاظ عارضی ہیں وہ صفت مشبہ میں نہیں آئیں گے، اور جو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی دائمی اور ثبوت کے ہوتے ہیں وہ اس میں فاعل میں نہیں آئیں گے، وہ کہاں آئیں گے؟ صفت مشبہ میں۔ یہی دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں فاعل میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ الفاظ عارضی ہوتے ہیں، اتفاقی ہوتے ہیں، ان کے معنی ہمیشہ نہیں پائے جاتے۔ اور صفت مشبہ کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی ہمیشہ پائے جاتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں، ثبوت کے ہوتے ہیں اور دائمی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے بنایا ناصرن، ظاہر بات ہے صفت کے معنی ہے مدد کرنے والا، جیسے آپ کہتے ہیں رجل ناصرن یا زید ناصرن، آپ کہتے ہیں کہ بھائی زید مبتدا ناصرن اس کی خبر، رجل ناصرن رجل موصوف اور ناصرن اس کی صفت لائیں گے۔ یہاں پر آپ ترکیب کے اعتبار سے آپ ناصرن کو صفت بناتے ہیں کہ نہیں، لیکن فن صرف کے اعتبار سے وہ صفت نہیں ہے، وہ موصوف صفت ہے فن نحو کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ صفت نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا وہ صفت؟ اس لیے کہ ناصرن کے اندر جو معنی پائے جا رہے ہیں وہ معنی دائمی نہیں ہیں،
جب تک رجل نصر کا کام کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے کسی کی، تو کیا کہلائے گا؟ وہ ناصر کہلائے گا۔ اس نے مدد کا عمل ختم کیا تو اس کی صفت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ نے کہا قاریون، مثلا رجل قاریون، آپ کہیں گے رجل موصوف، قاریون اس کی صفت، لیکن یہ ترکیب نحوی اعتبار سے کی ہے آپ نے، فن صرف کے اعتبار سے قاریون صفت مشبہ کا صیغہ نہیں ہے۔ وہ صفت تو ہے موصوف والی، جو موصوف کی اچھی یا بری حالت کو واضح کرے، اس کی تعریف کرے یا اس کی ہجو بیان کرے، جو بھی کرے، لیکن فن صرف کے اعتبار سے قاریون صفت مشبہ کا صیغہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اس لیے کہ قاریون کے جو معنی ہم دیکھتے ہیں وہ معنی ایسے ہیں کہ جب تک وہ قرأت والا عمل کر رہا ہے تو قاری ہے، قرأت والا عمل ختم تو قرأت بھی ختم۔ جب قرأت ختم ہوئی صفت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہوئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ صفت عارضی تھی، اتفاقی تھی، تھوڑی دیر تک رہنے والی تھی۔ تو جو صفت تھوڑی دیر تک رہنے والی ہو وہ صفت مشبہ میں شامل نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں۔ صفت مشبہ کہ جہاں تک اوزان کا تعلق ہے، اس میں فاعل کا وزن بھی متعین ہے، 6 صیغے آتے ہیں، وزن ایک ہی ہے، اور اس میں مفعول کا وزن بھی متعین ہوتا ہے۔ لیکن صفت مشبہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہم اس کے اوزان کی تعیین نہیں کر سکتے ہیں۔ صفت مشبہ کے اوزان بہت سارے ہوتے ہیں، فاعل بھی اس کا ایک وزن ہوتا ہے، بہت سارے اوزان ہیں، لیکن یہاں سے ہم ذرا تحدید کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ باقی تو اوزان آپ نے پڑھا ہوگا، کبھی وزن آتا ہے فاعل جیسے وقور، کبھی وزن آتا ہے فعال جیسے عجاب، بہت سارے اوزان ہیں، اس کی ہم تحدید نہیں کرنا چاہیں گے۔ لیکن اکثر استعمال کے اعتبار سے ماضی مفتول عین سے، ماضی مضموم عین سے اور ماضی مکسور العین سے کچھ اوزان متعین کر کے آتے ہیں، لہذا ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ان کو واضح کر لیتے ہیں۔ اگر ماضی مفتول عین ہو تو اس سے وزن آتا ہے فعلن، ماضی مضموم العین ہو تو اس سے وزن آئے گا فعیلن، اور ماضی مکسور العین ہو تو اس سے وزن آئے گا فاعلن۔ باقی اس سے پہلے اور بھی کتاب الصرف میں تقریباً 6 اوزان بیان کیے گئے ہیں۔ ان 6 میں کیا ہے بتا دیتا ہوں میں۔ ایک وزن میں واو کا اضافہ، ایک وزن میں یا کا اضافہ، ایک وزن میں الف کا اضافہ ہے، اور یہ کہا ہے کہ کبھی الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی یا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ 3 وزن اور بیان کرے ہیں کتاب الصرف میں، اس میں کیا کیا ہے؟ کسی حرف کا اضافہ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی حرکت میں تبدیلی کر دی گئی، جیسے جنوبن مثال کے طور پہ، جنبن، جنوبن، صعبن، ظفرن، خالی۔ تو کبھی کبھی حروف کی زیادتی کر دیتے ہیں اور کبھی صرف کیا کر دیتے ہیں؟ حرکت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وزن بن جاتا ہے، لیکن وہ طے شدہ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ جو میں نے مثالیں لکھی ہیں یہ عام طور سے استعمال ہوتی ہے، اور کثرت استعمال کو سامنے رکھ کر ہی یہ اوزان متعین کیے گئے ہیں۔ اگر ماضی مفتول عین ہو، ماضی مفتول عین میں نصرہ بھی آ جائے گا، ماضی مفتول عین میں فتح بھی آ جائے گا۔ اگر ماضی کے عین کلمے پر زبر ہو، مثال کے طور پہ آپ باب نصرہ سے اس کا استعمال کر لیں، یا پھر آپ اس کو باب فتح میں استعمال کر لیں، تو اس کا وزن کیا آئے گا؟ اس کا وزن آئے گا فعلون۔ اسی طرح باب ضرب کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور ماضی مضموم اگر ہے ہمارے پاس کوئی لفظ ہے، ظاہر بات ہے ماضی کے عین کلمے پر ضمہ صرف ایک باب میں آتا ہے، اور باب کون سا ہوتا ہے؟ باب کرما ہوتا ہے، تو صرف باب کرما سے وزن کیا آئے گا؟ فعیلن کا وزن آئے گا۔ اور ہمارے پاس اگر ماضی مکسور العین ہے تو ماضی مکسور میں کتنے آ جائیں گے ہمارے پاس؟ 2 باب آ جائیں گے، سمیع آ جائے گا اور حسیب آ جائے گا۔ تو 6 کے 6 باب ہو گئے بھائی۔ کرما کو ہم نے ماضی مضموم العین میں شامل کر لیا، اور نصرہ، فتح، ضربہ کو ماضی مفتول عین میں شامل کر لیا، اور سمیع اور حسیبہ کو ہم نے ماضی مکسور العین میں شامل کر لیا۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہمیں باب نصرہ، باب فتح، باب ضربہ سے صفت کے صیغے کو بنانے کی ضرورت پڑے تو عام طور سے وزن کیا آئے گا؟ فعلن۔ باب کرما سے اگر ہمیں صفت مشبہ کا صیغہ بنانا ہو تو وزن آئے گا فعیلن۔ باب سمیع سے اور باب حسیبہ سے اگر ہمیں صفت مشبہ کا صیغہ بنانا ہو تو کیا آئے گا؟ فعیلن، یعنی جیسے فریح کے معنی خوش، کریم کے معنی شریف، حق کے معنی سچا یا سچی بات۔ اس کے علاوہ ایک وزن اور متعین ہوتا ہے صفت مشبہ کا،
اگر صفت مشبہ ایسا لفظ ہو کہ جس کے اندر رنگ کے معنی پائے جاتے ہوں یا عیب کے معنی پائے جاتے ہوں یا ظاہری حلیے کے معنی پائے جاتے ہوں. رنگ آپ جانتے ہیں، رنگ چاہے کسی بھی طرح کا ہو، کوئی لفظ اگر ایسا ہو کسی بھی باب سے آئے، اس میں باب کا مسئلہ نہیں ہے، عین کلمے کے ضمے، عین کلمے پر کسرہ اور عین کلمے پر فتح کا مسئلہ نہیں، جس طرح یہاں بیان کیا گیا ہے. وہاں دیکھا جائے گا اس کے معنوی حالت کو، اگر معنی اس کے اندر کس کے پائے جا رہے ہیں؟ رنگ کے معنی پائے جا رہے ہیں. یہ اسی طرح کسی طرح کا عیب ہے، عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بھینگا ہونا، لنگڑا ہونا، لولا ہونا، ہاتھ کا ٹوٹ جانا، یا اسی طرح سے ایک کان کا خراب ہو جانا، ایک آنکھ کا پھوٹ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ عیب ہوتے ہیں. یا ظاہری حلیے کے معنی ہو. ظاہری حلیے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری ظاہری شکل و صورت میں کوئی تبدیلی ہو. مثال کے طور پہ آنکھیں بڑی بڑی ہوں، آنکھیں چوندھی ہوں، آنکھیں چھوٹی ہوں، پیشانی چوڑی ہو، یا اسی طرح سے ناک موٹی ہو، لمبی ہو یا چھوٹی ہو، منہ بڑا ہو، منہ چھوٹا ہو، منہ گول ہو. یہ ساری شکلیں کس میں آئیں گی؟ حلیے میں. کس میں آئیں گی؟ حلیے میں. تو تین طرح کے معنی پائے جائیں، یا تو اس میں رنگ کے معنی ہوں، یا اس میں عیب کے معنی ہوں، یا اس میں ظاہری شکل و صورت والا کوئی لفظ آ جائے، تو اس کا وزن متعین ہوتا ہے. اس کا مذکر وزن آتا ہے افعلو، اور اس کا مؤنث وزن آتا ہے فعلاؤ، اور اس کی جمع آتی ہے فعلن. یہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آئے گی. مثال دیکھ لیتے ہیں. رنگ کی مثال ہم سب سے پہلے لیں گے، احمرو. مؤنث لائیں گے حمراء، جمع لائیں گے حمرن. دوسرے نمبر پر مثال ہم دیکھ لیتے ہیں عیب کی. عیب کی مثال کے طور پہ آرجو لے لیتے ہیں. آرجو کے معنی لنگڑا. آرجو ارجاؤ عرجن. اور تیسرے نمبر پر ہم حلیے کی مثال لے لیتے ہیں. یہ مثال رنگ کی ہوئی، یہ مثال عیب کی ہوئی، اور یہ مثال ہم لے لیتے ہیں حلیے کی. حلیے کی مثال میں مثلا آینو لے لیتے ہیں. آینو، عیناؤ، عینن. یہ جو تین شکلیں ہیں، رنگ کی، عیب کی اور حلیے کی، جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ مفتوح العین کا متعین ہے باب، مکسور العین کا متعین ہے، مضموم العین کا متعین ہے، لیکن یہ ہم نے باب کے ظاہری اعراب کو دیکھا. یہاں ہم ان لفظوں میں جو نیچے والی یہ مثال میں نے لکھی ہے، اس میں ہم لفظوں کی حرکت کا خیال نہیں کریں گے. عین کلمے پر کیا حرکت ہے وہ کس باب سے، کچھ نہیں دیکھیں گے. باب چاہے کوئی بھی ہو، نصرہ ہو، سمعہ ہو، ضربہ ہو، فتح ہو، کرما ہو، حسبہ ہو، ضربہ ہو، کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا باب کا. ہم صرف دیکھیں گے معنی کو، اس کے اندر معنی کس طرح کے پائے جا رہے ہیں. اگر تین طرح کے، تینوں میں سے کوئی ایک معنی اس کے اندر پائے جائیں گے تو اس کا وزن بھی کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹکلی متعین ہو جائے گا. مذکر ہمیشہ آئے گا افعلو کے وزن پر، اور مؤنث ہمیشہ آئے گا فعلاؤ کے وزن پر، اور جمع مذکر کی اور مؤنث کی دونوں کیا آئے گی؟ فعلن کے وزن پر آئے گی. دیکھیں آپ، پہلی مثال رنگ کی ہے احمر حمراء حمرن، دوسری مثال عیب کی ہے لنگڑا آرج ارجا عرجن، اور تیسری مثال حلیے کی ظاہری شکل و صورت. آینو کا مطلب کیا رہے گا؟ بڑی بڑی آنکھوں والا. آینو عیناؤ عینن، اصل کیا رہے گا؟ یہ عینن رہے گا. اسی طرح ایک لفظ اور آتا ہے ابیض بیضاء بیزن، وہ بھی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بیزن ہوتا ہے. یعنی آپ اس میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں پر عین کلمے پر یا آ جائے، عین کلمے پر کیا آ جائے؟ یا، اور یا ظاہر بات ہے ساکن رہے گی. اگر یا ساکن ہو، یا اپنے سے پہلے کسرے کا تقاضا کرتی ہے، لہٰذا ہم کیا کر دیں گے؟ اس پیش کو ہم کسرے میں بدل دیں گے. ہے کیا یہ؟ عینن ہی ہے، ابیض بیضاء بیزن ہی ہے، لیکن یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا جاتا ہے. بیزن سے بیزن، عینن سے عینن. اور اوپر کی مثالوں میں آپ دیکھیں عین کلمے میں یا نہیں ہے. جب عین کلمے میں یا نہیں ہے تو پھر پیش کو زیر سے بدلنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو یہ 5 ہمارے پاس وزن ہو گئے 4. ماضی مفتوح العین کا فعلن، ماضی مضموم العین کا فعیلن، ماضی مکسور العین کا فعیلن. رنگ، عیب یا حلیہ، تینوں میں سے کسی طرح کے معنی کسی لفظ کے اندر پائے جائے، باب چاہے کوئی بھی، اس کا وزن بھی کیا ہو جائے گا؟ متعین ہو جائے گا. اس کا وزن آئے گا مذکر افعلو کے وزن پر، مؤنث آئے گا فعلاؤ کے وزن پر، اور مذکر مؤنث دونوں کی جمع آئے گی فعلن کے وزن پر. 4 وزن ہمارے پاس ہوئے. نمبر 1 ماضی مفتوح العین سے فعلن، نمبر 2 ماضی مضموم العین سے فعیلن،
نمبر 3 ماضی مکسور العین سے فاعل. نمبر 4 رنگ، عیب یا ظاہری حلیے کے معنی جس لفظ کے اندر پائے جاتے ہوں تو اس کا وزن مذکر افعال، مؤنث فعلاء، اور مذکر و مؤنث دونوں کی جمع فعل کے وزن پر آتی ہے. 5ویں نمبر کا وزن ہوتا ہے فعلان مذکر کے لیے اور فعلا مؤنث کے لیے. یہ 5ویں نمبر کا وزن ہے جو طے شدہ ہوتا ہے. اس کے لیے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جو عارضی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ صفت ہی کے لیے مستعمل ہیں، غیر صفت کے لیے کوئی مستعمل ہی نہیں ہوتی. ایک بات یہاں ذہن میں رکھنے کی یہ ہے، اس میں فاعل میں بھی تو صفت عارضی ہوتی ہے، لیکن ہم ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بھئی عارضی والے الفاظ تو ہم اس میں فاعل میں شامل کرتے ہیں، اور جو الفاظ عارضی نہیں ہوتے ان کو ہم صفت مشبہ میں شامل کرتے ہیں. اور میں بتانے جا رہا ہوں بھئی کہ عارضی صفت، یہاں ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے، وہاں اس میں فاعل میں جو صفت کا ہم نے معنی بتایا تھا کہ وہ عارضی صفت یعنی کچھ وقت کے لیے معنی پائے جاتے ہیں. وہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ ہمیشہ صفت بن کے مستعمل نہ ہوتا ہو، اس کو کبھی کبھی صفت بنا کر استعمال کر لیا جاتا ہو. اگر ایسا لفظ عارضی صفت میں آئے گا تو وہ اس میں فاعل میں شامل ہوگا. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ انہیں استعمال کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ صفت ہی کے معنی دیں گے، صفت بن کر ہی مستعمل ہوں گے. وہ اگر ایسے الفاظ ہوں جو ہمیشہ صفت ہی بنتے ہوں، اگرچہ ان کے اندر عارضی معنی پائے جاتے ہو، پھر بھی کیا ہوں گے؟ وہ اس میں فاعل میں مستعمل نہیں ہوں گے بلکہ صفت مشبہ میں مستعمل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بھوکا ہونا، پیاسا ہونا، پیٹ کا بھر جانا، یعنی بھوک کا ختم ہو جانا. اب ظاہر بات ہے مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن یہ پیٹ کچھ ہی وقت کے لیے بھرا ہوا ہوگا، 2-4 گھنٹے کے لیے. جب 2-4 گھنٹے گزر جائیں گے تو پھر بھوک لگے گی. تو پتہ کیا چلا؟ یہ صفت تو کچھ ہی وقت کے لیے پائی گئی، پھر جب آپ کا پیٹ خالی ہوا تو ایک نئی صفت آ گئی، یعنی پیٹ کا خالی ہونا، بھوکا ہونا، پیاسا ہونا. لیکن یہ لفظ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ صفت ہی کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، اگرچہ عارضی ہیں لیکن ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ صفت ہی ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ جو ہمیشہ صفت ہی کی طرح یعنی صفت ہی کے لیے مستعمل ہو اگرچہ وہ عارضی ہوں، انہیں بھی ہم کیا کر لیتے ہیں؟ صفت مشبہ میں شامل کر لیتے ہیں. اور اس کا مذکر آتا ہے وزن فعلان اور مؤنث آتا ہے فعلا. جیسے مثال کے طور پہ عطشان اور مؤنث عطشا. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہیں گے شبعان، شبع، اور شبع کیا ترجمہ کریں گے؟ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہیں گے جوعان، جوع، بھوکا ہونا، پیاسا ہونا، بھوکا ہونا اور پیٹ کا بھرا ہوا ہونا. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر صفت عارضی ہیں. صفت کیا ہے؟ عارضی ہے. لیکن صفت عارضی ہونے کے باوجود بھی اس کو کہاں شامل کر لیا گیا؟ صفت مشبہ. وجہ وہی ہے کہ یہ الفاظ ہمیشہ صفت ہی کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، اس لیے عارضی ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ صفت مشبہ میں استعمال کر لیا ہے. تو یہ ہمارے پاس 5 وزن ہوئے. ماضی مفتوح العین کا فعل، ماضی مضموم العین سے فاعل، ماضی مکسور العین سے فاعل. جن الفاظ میں رنگ، عیب یا ظاہری حلیے کے معنی پائے جاتے ہیں مذکر افعال، مؤنث فعلاء، اور دونوں کی جمع فعل کے وزن پر آتی ہے. اور جو الفاظ ایسے ہوں کہ جن میں صفت عارضی پائی جاتی ہوں وہ بھی صفت مشبہ ہی میں شامل ہے، اور اس کا مذکر وزن فعلان اور اس کا مؤنث وزن آتا ہے فعلا. جیسے عطشان پیاسا مرد، عطشا پیاسی عورت، شبعان چھکا ہوا مرد، شبع چھکی ہوئی عورت، جوعان بھوکا مرد، جوعا بھوکی عورت. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول میں پڑھا تھا کہ اس میں تثنیہ اور جمع کے صیغے بھی آتے ہیں. تو کیا ہم صفت مشبہ میں بھی تثنیہ اور جمع، مذکر و مؤنث کے صیغے بنا سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے اس میں فاعل میں 6 صیغے بنائے تھے، اس میں مفعول میں ہم نے 6 صیغے بنائے، تو کیا صفت مشبہ میں بھی 6 صیغے بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک دوسرا سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں فاعل اور مفعول دونوں کے اندر انہی 6 صیغوں کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کبھی تو 14 صیغوں میں استعمال کر لیا ضمیروں کے استعمال کر کے، اور کبھی ہم نے کیا کر لیا 6 صیغوں میں، یعنی 18 صیغوں میں استعمال کیا. یعنی ہم نے فاعل مفعول کی 3 شکلیں بنائی تھی، 6 صیغوں والی، 14 صیغوں والی، 18 صیغوں والی. تو کیا صفت مشبہ میں ممکن ہے
کہ اس کو 6 صیغوں میں لایا جائے یا 18 صیغوں میں لایا جائے یا پھر اس کو 14 صیغوں میں لایا جائے، ممکن ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، اور اس سوال کا جواب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ تو کیا ممکن ہے ان کے ہم 6 صیغے بنائیں، یا 6 کے ذریعے سے ہم 18 صیغے، یا 18 استعمال نہ کر کے ہم عام فعل کی طرح صفت مشبہ کے بھی 14 صیغے استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو اس سوال کا انتظار ہے اور آپ اس کی صحیح تحقیق چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ موقع عطا کرے اور ہم آپ کے سامنے اس کا مفصل جواب پیش کر سکیں۔ جب تک کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اور جو ویڈیو ہیں ان کو دیکھیں، ان سے استفادہ کریں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ کا موقع عنایت کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔